دنیا میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جسے ساری زندگی کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں کی، جب خواہش کی اور خواہش کے پورا ہونے پہ وہ اس قدر پشیماں ہوئے، اس قدر روئے کہ وہ جو خواہش تھی اس خواہش کو بھی لوگوں کے اندر بانٹ دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ خلیفہ وقت ہیں جن کی گواہی کافر بھی دیتے تھے۔ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کے اندر کوئی بھی خواہش نہیں کی۔ ایک دن اپنے غلام یرکا سے کہنے لگے، یرکا آج مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، یہاں سے 8 کلومیٹر دور جانا پڑے گا، 8 میل واپس آنا پڑے گا دریا سے، چھوڑو ایک مچھلی کے لیے 8 میل کا فاصلہ کیا طے کرنا۔ اپنی خواہش کو یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ اپنی جان کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالنا صرف ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ یرکا کہنے لگے کہ میں نے بہت لمبا عرصہ زندگی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہو، تو میں نے سوچا کہ آج انہوں نے اگر خواہش کی ہے تو میں کس کام کا اگر ان کی یہ خواہش ہی پوری نہ کر سکوں۔ یرکا کہنے لگا کہ میں نے ظہر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی اور 2 سنتے ادا کرنے کے بعد میں وہاں سے واپس آیا۔ میں جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کی اثر وہیں پر ہو جائے گی، تو لہذا میں نے گھوڑے کو پکڑا، اس کے اوپر سوار ہوا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا تو 8 کلومیٹر کا 8 میل کا وہ فاصلہ اسے کیا کہتا۔ میں سپیڈ سے گیا، وہاں سے مچھلی دریا سے لی اور واپس آ گیا۔ میں نے آ کر دیکھا کہ گھوڑے کو پسینہ بھی تھا۔ میں نے اس کو ٹھنڈی جگہ پہ باندھ دیا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک نہ ہو جائے۔ کہتے میں نے جب ٹھنڈی چھاؤں کے اندر باندھا تو پسینہ خشک ہونے کے بعد گرد گھوڑے کے اوپر جمنا شروع ہوگی، تو مجھے یہ شک ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل جائے گا۔ دوستو یہ دیکھو، اس غلام کا کمال دیکھو، کتنا ڈر ہے خواہش پورا کرنے کے اوپر، اور آج ہم اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یرکا کہنے لگا کہ میں نے گھوڑے کو پکڑا اور کنویں کے پاس لے جا کر نہلایا، غسل کرانے کے بعد کو ٹھنڈی چھاؤں کے اندر باندھ دیا۔ عصر کی نماز میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ جب نماز ادا کر چکے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ کی خواہش پوری کر دی، بس کچھ دیر تک مچھلی تیار ہو کے آنے لگی ہے۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سنے تو دوڑے، اپنے گھوڑے کے پاس گئے، اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، جب کانوں کے پیچھے ہاتھ لگا کر دیکھا تو فرمانے لگے، یرکا مجھے تمہاری وفاداری پہ شک نہیں، تمہاری محبت پہ شک نہیں، تم نے سارے گھوڑے کو غسل دے دیا لیکن اس کے کانوں سے پانی سے گرد کو اتارنا بھول گئے، اور گھوڑے کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، یرکا نہ تو میں زیادہ نیک ہوں نہ میں زیادہ پرہیزگار ہوں، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نیکیاں اور گناہوں کو برابر کر کے مجھے بخش دے۔ اگر اس گھوڑے نے اللہ کے حضور جا کر یہ شکایت کر دی کہ یا اللہ میں تو بے زبان تھا، ایک جانور تھا، تو عمر نے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے مجھے 16 میل کا فاصلہ طے کروایا، تو میں اللہ کے حضور جا کر کیا جواب دوں گا۔ اور رونے لگے
کہا کہ جاؤ یہ مچھلی جا کر مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں کہنا کہ وہ تمہارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور کہنا کہ عمر کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ عمر کو بھی معاف کر دے۔ دوستو یہ وہ وقت کا خلیفہ ہے جو 22,000 مربع کلومیٹر کا بادشاہ ہے، روم جیسی سلطنتوں کو فتح کرنے والا عظیم مجاہد ہے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر ہے کہ اپنی سی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا نہیں کرنے چاہتے۔ لیکن آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے آقاؤں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ان کی ہر ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یرکا کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ کے مرنے پہ میں اتنا نہیں رویا جس دن رویا جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس مچھلی کے لانے کی وجہ سے اس تکلیف میں نے ان کو دیکھا۔ کہ میں نے سوچا کہ حضور آج تو لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے، آپ ایک جانور کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ وہ اللہ کے حضور جا کر آپ کی شکایت نہ کرتے۔ دوستو اپنے خواہشات کو محدود رکھیں۔ جب آپ کی خواہشات محدود ہوں گی، آپ کے وسائل کے اندر ہوں گی، تو آپ کو کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کرو گے، وہ خواہش تو آپ یقینی طور پہ پوری کر لو گے، لیکن اللہ کے ہاں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو دوستوں ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام۔